السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو 22 تا 24 اگست کے درمیان جنوبی افریقہ میں منعقد ہونے والے برکس اجلاس میں مدعو نہیں کیا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ کی وزیر خارجہ نیلیڈی پانڈرو نے بتایا کہ افریقہ اور جنوبی ممالک کے 63 سربراہوں کو برکس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مائکرون کو اجلاس میں مدعو نہیں کیا گیا۔ اس اجلاس میں روسی صدر پوٹن ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شریک ہوں گے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کیتھرین کولونا نے کہا تھا کہ صدر مائکرون برک اجلاس میں شرکت کے خواہاں ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے اور مسائل کا حل تلاش کرنے میں مدد کرنی چاہیے۔ برکس اجلاس کے رکن ممالک میں برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ ان کا مقصد رکن ممالک کے درمیان تجارتی، سیاسی اور ثقافتی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ آسٹریلیا نے سرکاری خط و کتابت میں مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے استعمال کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ میں خطاب کے دوران کہا کہ یہ فیصلہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت برطانیہ، نیوزی لینڈ اور اقوام متحدہ جیسے کلیدی اتحادیوں کے موقف کا ترجمان ہے۔ وانگ نے کہا کہ اب ہمارے سرکاری خط و کتابت میں مقبوضہ فلسطینی سرزمین کا استعمال کیا جائے گا۔ دوسری جانب فلسطینی امور خارجہ نے آسٹریلیا کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وانگ نے گزشتہ روز پارلیمنٹ کے سیشن سے خطاب میں کہا تھا کہ حکومت مقبوضہ فلسطینی سرزمین کی عبارت استعمال کرتے ہوئے عالمی قوانین کے تحت غیر قانونی اسرائیلی بستیوں پر اعتراض کی جانب توجہ دلوائی گئی۔ آسٹریلیا میں موجودہ اقتدار نے سابقہ حکومت کے مغربی القدس کو اسرائیلی صدر مقام قرار دینے کے فیصلے کو گزشتہ سال اکتوبر میں کالعدم قرار دے دیا تھا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مکہ مکرمہ اسلامی کانفرنس کے انعقاد کی منظوری دے دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت اسلامی امور دعوت و ارشاد کے تحت اسلامی کانفرنس کا انعقاد 26 اور 27 محرم کو منعقد ہوگا۔ اسلامی کانفرنس میں 85 ممالک سے تعلق رکھنے والے 150 عالم دین، مفتیان اکرام اور اسلامی محققین شریک ہوں گے۔ شرکاء کا تعلق مختلف ممالک کی اسلامی وزارتوں کے علاوہ مکاتب فکر اور دارالافتاء کے علاوہ یونیورسٹیز سے ہوگا۔ 2 روزہ منعقد ہونے والی کانفرنس میں 7 سیشن ہوں گے، جن میں شرکاء مفتیت، رواداری اور باہمی برداشت کے علاوہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ کانفرنس ایک مقصد مختلف ممالک کے علماء اور مفتیان کے علاوہ مکاتب فکر اور محققین کے درمیان ربط قائم کرنا ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات اور برطانیہ کے وزارت خارجہ، دولت مشترکہ اور ترقیاتی دفتر نے سوڈان میں متاثرین کی مدد کے لیے $9 ملین کے مشترکہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سرکاری خبررساں ادارے SPA کے مطابق شاہ سلمان مرکز کی جانب سے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ اور برطانیہ کی جانب سے وزیر مملکت برائے ترقی و افریقی امور نے معاہدے پر دستخط کیے۔ سعودی عرب اور برطانیہ ریجنل ایمرجنسی سپورٹ کے لیے ریڈ کراس سے $5 ملین کا تعاون کریں گے۔ شاہ سلمان مرکز اور برطانوی وزیر خارجہ اعانت پر مجموعی طور پر $9 ملین فراہم کریں گے۔ سعودی سینٹرل بینک ساما نے بتایا کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں نے جون 2022 کے مقابلے میں جون 2023 کے دوران 18% کم ترسیل زر کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق جون 2023 کے دوران تارکین نے 11 ارب ریال کی ترسیل زر کی، جبکہ جون 2022 کے دوران 13.2 ارب ریال کی ترسیل زر کی گئی۔ ساما نے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ ماہانہ کی بنیاد پر تارکین وطن کی ترسیل زر میں مئی 2023 کے مقابلے میں 4% کمی ہوئی ہے۔ امریکہ نے ترکیہ کی جانب سے روس پر بحر اسود کے اناج کے معاہدے پر واپس جانے کے لیے دباؤ ڈالنے پر اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان اگست میں روسی صدر پوٹن کے دورے ترکیہ کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اس دورے کے بارے میں بات نہیں کروں گا، سوائے یہ کہنے کے کہ ہم روس کو بلیک سی گرین انیشیٹو میں دوبارہ شامل ہونے پر مجبور کرنے میں ترکیہ کے کردار کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان ملر نے اناج کے اقدام میں ترکیہ کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ترک حکام وہ شروع سے ہی اس اقدام کے لیے معاہدے تک پہنچنے میں مدد کرنے اور روس کو اس پہل کو جاری رکھنے کے لیے قائل کرنے میں ایک بڑا تعمیری کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ اناج کے معاہدے کے تسلسل میں اپنے اس تعمیری اور مثبت کردار کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ امریکی ڈالر کی بالادستی کو کم سے کم کرنے کے لیے نئی برکس کرنسی متعارف کرنے کی بات پر زور پکڑ رہی ہے، جبکہ برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل گروپ کی قیادت اسی ماہ سربراہ اجلاس کی تیاری کر رہی ہے۔ اس اقتصادی
ब्लॉक का ये सरबराह इजलास जनूबी अफ्रीका में 22 से 24 अगस्त होगा। ग्रुप की तोसी के अलावा एजेंडे के अहम मौज़ूआत में ब्रिक्स ममालिक के दरमियान मुकामी करेंसियों में तिजारत का फ़रोग़ और अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार को कम करने पर इसरार शामिल हैं। ये ब्लॉक एक दहाई से ज़्यादा अरसे से अमरीकी डॉलर पर अपना इन्हिसार कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आलमी तिजारत और मालियात में अमरीकी डॉलर के गलबे को कम करने के लिए डी-डॉलराइजेशन के ख्याल ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ज़्यादा तवज्जो हासिल की है। इस जंग के नतीजे में अमेरिका ने मॉस्को पर भारी माली पाबंदियां आयद की है। अमेरिका ने रूस के करीब 300 अरब डॉलर के गैर मुल्की ज़खायर मुंजमद कर लिए हैं और रूसी बैंकों का आलमी मालियाती निज़ाम स्विफ्ट से हटा दिया है। यह बैनुल-अक़वामी अदायगियों की सहूलत फराहम करने वाला आलमी पैगाम रसानी का निज़ाम है। ब्रिक्स ममालिक का एक दिहाई से ज़्यादा अरसे से मुतालिया करने वाली स्कॉलर महिला ने द कन्वर्सेशन में शाया हुए एक मज़मून में कहा है कि अमेरिका में बढ़ती हुई शरह सूद और कर्ज की हद के हालिया बहरान ने दीगर ममालिक में डॉलर पर मबनी कर्जों के बारे में तशवीश पैदा कर दी है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुस्लिम उलमा के वफ़द से मुलाकात की। कल इनक़रा में सदारती महल में हुई इस मुलाकात में मुस्लिम उलमा यूनियन के सेक्रेटरी जनरल मुहीउद्दीन और इनके हमरा वफ़द महकमा मजहबी उमूर के सरबराह अली अरबाश और इस्लामिक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट के सदर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद गोरमेज ने भी शिरकत की। पाकिस्तान की जेल में बंद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने वकीलों से कहा है कि इन्हें जेल से निकाला जाए, क्योंकि वो ऐसी कोठरी में रहना नहीं चाहते जहां दिन में मक्खियां और रात में कीड़े मकोड़े इन्हें परेशान कर रहे हैं। तोशाखाना केस में 3 साल की जेल की सज़ा पाए इमरान खान नाखुश और परेशान हैं। उन्होंने अपनी कानूनी टीम से कह दिया कि वो जेल में रहना नहीं चाहते। जियो न्यूज़ ने जेल ज़राए के हवाले से ये इत्तला दी। इमरान खान ने कहा कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं जेल में रहना नहीं चाहता। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील करने की सम्मरी पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद आइन के तहत 90 रोज़ में पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुनक्किद होंगे। सदर की जानिब से सम्मरी पर दस्तखत के बाद वफाकी काबीना में तहलील हो गई है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर तक अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम देते रहेंगे। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की एडवाइस पर आर्टिकल 58(1) के तहत असेंबली तहलील करने की सम्मरी पर दस्तखत किए। ईरान में जर्नलिस्ट सिंडिकेट की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर 2022 में नौजवान खातून महिसा की हलाकत पर एहतजाज के आगाज़ के बाद से ईरानी हुक्काम ने 100 से ज़ायद सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया है। तेहरान में जर्नलिस्ट सिंडिकेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन अकबर ने लिखा है कि गुज़श्ता साल के दौरान 100 से ज़ायद सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया, जिसे उन्होंने ईरान में सहाफ़त के हवाले से सियाह दौर करार दिया। इस्लाह पसंद साज़ ज़िंदगी अखबार की तरफ से शाया हुए एक मज़मून में अकबर ने कहा कि गुज़श्ता साल के दौरान 100 से ज़ायद सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया।